السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے نصاب میں شامل نعت پڑھیں گے۔ نعت اس صفت نظم کو کہا جاتا ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہو۔ عرب معاشرے میں شعر و شاعری کا بڑا رجحان ہوا کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اشعار کہا کرتے تھے۔ انہوں نے جو اشعار کہے وہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی بامقصد اشعار ہیں۔ ہم اپنے ٹاپک کا آغاز ان کے اشعار سے کرتے ہیں۔ آج ان کے اشعار تھے وَأَحْسَنَ كَلَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اس کا اردو ترجمہ کرا شاعروں نے، جہاں میں ان سا چہرہ ہے نہ ہے خندہ جبھی کوئی، ابھی تک جل سکی نہ عورت ان سا ہنسی کوئی، نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں، جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں۔ ہمارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ تعریف کرتے کرتے ہماری زبانیں تو خشک ہو سکتی ہیں، ہمارے گلے تو بند ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف مکمل نہیں ہو سکتی۔ وہ تو ہمارے محبوب ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہمارے شافی محشر ہیں، وہ ہمارے جو ہیں شافی امت ہیں، اور وہ ہمارے لیے جو ہے نجات کا ذریعہ ہیں۔ وہ اتنے شفیع، اتنے محسن، اتنے محسن، اتنے محسن، اتنے محسن ہیں ہمارے، اتنے احسانات ہمارے اوپر ان کے کہ ہم ان احسانات کو بیان نہیں کر سکتے۔ یہ سب میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کریمی ہے۔ ہماری زبانیں اس قابل نہیں کہ ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا کی ہے تو ضرور پڑھیں گے۔ ہم جو ہے اس صنف نظم کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو، اور نعت اس صنف نظم کو کہا جاتا ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو، اور منقبت اس کو کہا جاتا ہے جس میں کسی بھی بڑے بندے کی تعریف، کسی کی بھی تعریف اس کو منقبت کہا جاتا ہے۔ جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی تعریف ہوئے، ان کے بارے میں کسی کے بارے میں جو نظر ہوتی ہے اسے منقبت کہا جاتا ہے، صحیح، یعنی کسی انسان کے بارے میں جو نظر ہوتی ہے اسے منقبت کہا جاتا ہے، صحیح۔ اور جو ہے ہم جو ہے یہ شروع کرتے ہیں۔ یہ نظم جو ہے، یہ نعت جو ہے وہ امیر مینائی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے لکھی ہوئی، اور یہ محامد خاتم النبیین ان کی کتاب ہے، ان میں سے لی گئی ہے۔ محامد مطلب حمد، تعریف کس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، تو یہ خاتم النبیین کی تعریف ہے۔ سن ولادت 1829، سن وفات 1900۔ امیر احمد مینائی لکھنؤ کے ایک دینی اور علمی خانوادے میں پیدا ہوئے۔ آپ نے طب، لسانیات، تصوف، فلسفہ، فقہ، منطق، تاریخ، موسیقی، ریاضی اور قانون کے علوم حاصل کیے۔ آپ کا شمار بڑے علماء میں کیا جاتا ہے۔ آپ کو اردو، فارسی، عربی زبان پر عبور حاصل تھا۔ آپ نے حمد، نعت، مثنوی، قصیدے اور غزل میں اظہار خیال کیا، مگر خاص وجہ شہرت نعتیہ شاعری ہوئی، یعنی ان کی وجہ شہرت جو تھی وہ نعتیہ اشعار تھے، یعنی اتنے مزے سے اشعار کہتے تھے کہ ان اشعار کے اندر لطف پیدا ہوتا ہے۔ آپ کی شاعری عوام میں بہت مقبول ہے۔ آپ کی کتاب انتخاب یادگار، سلم خانہ عشق، امیر اللغت، مرات الغیب، مینائے سخن، خیابان آفرینش، محامد خاتم النبیین، قابل ذکر ہیں۔ آپ اپنی کتاب امیر اللغات کے اشاعت کے لیے حیدرآباد دکن گئے، اور وہیں اس در فانی سے پوچھ کر گئے۔ اس طرح تاریخ نعت گوئی میں عظیم شخصیت ہم سے جدا ہو گئی۔
تعارف پڑھا. تعارف پڑھنے میں مقصد آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں. تعارف ہم اس میں پڑھتے ہیں کہ تعارف میں سے ایم سی کیوز آ جاتے ہیں. ایسے نعت ہے. پہلا شعر ہے خلق کے سرور شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم. سرور کہتے بڑے کو، پوری دنیا سے بڑے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی شان کریمی، ان کی شان حبیبی، ان کی شان عظیمی سب سے بلند ہے، سب سے بلند ہے. اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے کہ ہماری زبانیں اس شان کو بیان کرنے سے بالاتر ہیں. شافی محشر، روز محشر جو ہے کسی کی شفاعت قبول نہیں ہوگی، لیکن ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کے لیے اس دن جو ہے شفاعت کریں گے، اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت وہاں مانی جائے گی. شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم مرسل داور خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. مرسل داور کہتے ہیں انصاف کرنے والے کو. ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت انصاف پسند تھے اور انصاف کرنے والوں کو پسند ہی فرماتے تھے. غزوہ بدر کے موقع پہ جب 70 قیدی جو ہے قید ہو کے صحابہ کرام کی قید میں آئے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ جو ہے آپ کے چچا ہیں کہ ان کا فدیہ معاف کر دیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ اگر تم نے ان کا ایک درہم یا ایک دینار بھی چھوڑا تو بھی تمہاری خیر نہیں ہے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے انصاف پسند تھے کہ جتنا فدیہ سب سے لیا جائے گا اتنا ہی فدیہ ان کے چچا سے لیا جائے گا. اس میں فدیہ چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. نور مجسم نیر عالم، نور مجسم نیر عالم سرور عالم مونس آدم، نوح کے ہمدم خضر کے رہبر صلی اللہ علیہ وسلم. نیر عالم مطلب ایک چمکتا ہوا ستارہ. سرور عالم پوری کائنات کے لیے رحمت، مونس آدم تمام انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ. نوح کے ہمدم، جو کام حضرت نوح علیہ السلام نے کیا وہی کام ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. ہمدم کا مطلب دوست میں بھی آتا ہے. خضر کے رہبر، حضرت خضر علیہ السلام کے رہبر ہیں تمام انبیاء کے. ایک شعر ہے بڑا مزیدار جو وہ کہتے ہیں کہ میرے آقا امام صف انبیاء نام پر جن کے لازم ہیں صلی علیہ. جب واقعہ معراج طے پایا تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے معراج تک کے سفر گئے، اوپر گئے جاتے رہے. سورہ اسراء میں اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی، وہ رات کا سفر اسرا کہتے ہیں رات کو، وہ رات کا سفر جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کرائے. سورۃ النجم 27 بارے میں اللہ کہتے ہیں عندہا سدرۃ المنتہی عندہا جنۃ المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما ذاق البصر وما طغی. اتنا مزیدار سفر بتایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں. وہ سفر پڑھو تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اتنا مزہ سفر بتایا. تو اس روز جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انبیاء کرام نے نماز بھی پڑھی تھی. ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے رہبر ہیں. نور مجسم نیر اعظم چمکتا ہوا ستارہ، سرور عالم تمام لوگوں سے بڑھ کر سید، مونس آدم تمام لوگوں کے لیے رحمت کا ذریعہ، رہنمائی کا ذریعہ. نوح کے ہمدم حضرت نوح علیہ السلام کے دوست، اور جو کام نوح علیہ السلام نے کیا وہی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. خضر کے رہبر حضرت نوح علیہ السلام کے رہبر صلی اللہ علیہ وسلم. بحر سخاوت کان مروت آئے رحمت شافی امت مالک جنت قاسم کوثر صلی اللہ
بحر کہتے ہیں دریا کو، سخاوت کہتے ہیں سخی ہونے کو. آپ سے کچھ شخص ایسی تھی جیسے سخاوت کا دریا بہہ رہا ہے، نرمی کا دریا بہہ رہا ہے، سب کے ساتھ بہت اچھے سے سلوک کرنا، پیار محبت والا سلوک کرنا، سخاوت کرنا، دینا، وہ ایک کام نہیں ہمارے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹیز تھیں. بحر سخاوت، سخاوت کا دریا، کان مروت سب کے ساتھ. کان بھی جو ہے کوئلے کی کان ہوتی ہے، وہ کان مروت، اور ایسے تھے مروت کی کان تھی. فیاضی کی کان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کے ساتھ فیاضی، سب کے ساتھ شفقت، سب کے ساتھ محبت، سب کے ساتھ کسی سوال کو خالی ہاتھ نہیں بھیجنا. فیاضی، سخاوت